آج میں ایک نیا ناول سٹارٹ کر رہی ہوں جس کا نام ہے عشق میں تیرے، اور اس کی رائٹر ہیں سائیکا رند۔ اس میں بہت سے انٹرسٹنگ کریکٹرز ہیں، سٹوری بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے پریشیس کومنٹس اور اپنی تھنکنگ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایپیسوڈ 1۔ وائٹ ٹاپ کے ساتھ بلو جینز پہن کر، بالوں میں ہائی ٹیل پونی کیے، لائٹ سا میک اپ کیے وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا خوبصورت وجود اس وائٹ ٹاپ میں دمک رہا تھا۔ آج اس نے اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا تھا، جو کہ بڑے سے ریسٹورنٹ میں رکھا گیا تھا، اور وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری تھی، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کی ایک ہی فرینڈ بنی تھی، اور وہ تھی مریم۔ پاکستان سے آئے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا باپ اسے کیوں اچانک ہی دبئی لے آیا تھا، لیکن جب سے اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے باپ نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ماں کے انتقال کے بعد وہ اسے پاکستان سے یہاں لے آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا باپ کیا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے ضرورت محسوس ہوئی تھی یہ جاننے کی۔ ابھی وہ 15 سال کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس کا برتھ ڈے بھی تھا، اور وہ اس وقت 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا تھا۔ ٹاپ اتنی تنگ تھی کہ وجود کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا تھا، لیکن شاید اس کی تربیت ہی ایسی کی گئی تھی۔ اسے بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ابھی وہ باہر نکل رہی تھی کہ مریم کی کال آئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مریم کی کال ریسیو کی تھی۔ کہاں ہو یار، کب تک آؤ گی؟ سب لوگ آ گئے ہیں، بس تمہارا ہی انتظار ہے۔ مریم کال اٹھاتے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی اس عادت پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ بس پہنچ رہی ہوں، تم صبر رکھو۔ تم تو جانتی ہو نا بابا، مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے، بہت مشکل سے اجازت ملی ہے، نور نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے انکل کے ساتھ۔ اچھا بتاؤ کب تک آؤ گی؟ مریم نے پھر سے پوچھا۔ بس آ رہی ہوں، 10 منٹ تک میں تمہارے پاس ہوں گی۔ نور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ وہاں ہی سیاہ پینٹ کوٹ میں 38 سال کا مرد کھڑا کال پر بات کر رہا تھا۔ اچھا پہنچ کر بات ہوگی، اس نے کہہ کر کال رکھ دیا تھا، اور نیچے اتر کر شہزاد ملک کے گلے لگ گئی تھی۔ بابا جانی، آج آپ نے فائنلی میرے لیے ٹائم نکال ہی لیا۔ نور بہت خوش تھی۔ شہزاد ملک بھی اپنی شہزادی کو دیکھ مسکرایا تھا۔ اچھا اچھا میری گڑیا، اب جلدی کرو، مجھے بھی عابد کی کالز آ چکی ہیں۔ کب لے کر آ رہے ہو نور کو؟ مریم انتظار کر رہی ہے۔ شہزاد ملک نے اپنے دوست کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اور وہ مریم کے بابا بھی تھے۔ ٹھیک ہے بابا، نور نے مسکراتے ہوئے پیچھے ہوتے ہوئے کہا تھا، اور وہ دونوں پارٹی کے لیے نکل گئے تھے۔ سر میٹنگ کینسل ہو گئی ہے آج کی، نعمان شیخ نوک کر کے اندر داخل ہوا تھا، اور کازان شاہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ کازان شاہ نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آج بہت مشکل سے اپنا ٹائم نکال کر دبئی آیا تھا میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے، اور ویسے بھی مخالف پارٹی بہت فورس کر رہی تھی۔
لیکن اب یوں اچانک ہی میٹنگ کینسل ہونا اسے غصہ دلا گیا تھا۔ اس نے بہت کم عمر میں ہی اپنا بزنس بنا لیا تھا، اور اب اس کا بزنس نہ صرف پاکستان میں پھیلا ہوا تھا بلکہ دبئی اور ترکی میں بھی اس کا اپنا بزنس تھا۔ سارے کانٹریکٹ ختم کر دو اس کمپنی سے اور میری آج رات کی فلائٹ بک کروا دو پاکستان کی۔ اس نے اسے بنا دیکھے ہی کہا تھا۔ نعمان شیخ بھی سر ہاں میں ہلاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ جب میٹنگ کرنی نہیں تھی تو میرا وقت کیوں ضائع کیا؟ قازان شاہ کو غصہ آیا تھا، حد سے بھی زیادہ۔ وہ اس وقت اپنی دوست کے ساتھ کھڑی فوٹو شوٹ کروا رہی تھی۔ اس کی سوشل اکاؤنٹس پر بھی سارے فالوور تھے۔ ٹک ٹاک پر اس کے 5 ملین سے زیادہ فالوورز تھے، اور انسٹا پر ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کا 1 ملین مکمل ہوا تھا۔ یوٹیوب وہ زیادہ یوز نہیں کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار پھر ولاگ اپلوڈ کر دیتی تھی۔ ہائے کتنی خوبصورت لگ رہی ہو یارا تم، نور نے مریم کو ڈارک بلو فراک میں دیکھ کر کہا تھا، جو پاؤں کو چھو رہی تھی لیکن سلیو لیس تھی۔ تم بھی تو قیامت ڈھا رہی ہو، سب لوگوں کی نظریں تم پر ہیں، اسپیشلی ینگ لڑکوں کی، اوپر سے اسکول میں آئے دن تمہارا کرش نکل آتا ہے۔ مریم نے ہنستے ہوئے اسے تنگ کیا تھا۔ کہا ہے نا مریم، مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ نور نے منہ بنایا تھا، اس کی ایسی باتیں اسے پسند نہیں آتی تھیں۔ یہ سچ تھا، لڑکے اسے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اس نے کسی کو بھی آج تک گاس نہیں ڈالی تھی، آج بھی کتنی نظریں اس پر تھیں۔ اچھا نا، اب منہ نہ بناؤ، مریم نے اس کا اترا چہرہ دیکھ کر کہا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، لڑکیوں نے تو تقریباً ایسے ہی کپڑے پہنے تھے جو کہ پہننے کے لائق نہیں تھے۔ شراب بھی وہاں عام تھا، لیکن بچوں کے لیے سافٹ ڈرنک کا بھی انتظام تھا۔ ڈانس بھی جاری تھا۔ پارٹی ریسٹورنٹ کے اوپری فلور پر رکھی گئی تھی، نیچے کارپوریشن ویسے ہی لوگوں کے لیے کھلا ہوا تھا، اور یہ دبئی کا سب سے بہترین ریسٹورنٹ تھا، زوما ریسٹورنٹ۔ آج رات 10 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ وہ اس وقت زوما ریسٹورنٹ میں بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ وہ جب بھی دبئی آتا تھا کھانا یہیں سے کھاتا تھا، اس کا فیورٹ تھا یہ ریسٹورنٹ۔ ابھی وہ موبائل پر ہی بزی تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ نمبر دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، کیونکہ اشل کی کال آ رہی تھی۔ ابھی وہ مسکرا ہی رہا تھا کہ دوسرا موبائل بجا اٹھا تھا، جو کہ اس کی پاکٹ میں موجود تھا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا اس کی دونوں بہنیں لڑی ہیں، اور وہ بھی بہت بڑے والا۔ اب ایک دوست کی شکایت کرنے کے لیے اسے کالز کر رکھی تھی۔ اس نے دونوں موبائل ایک ساتھ اٹھائے تھے، کیونکہ اپنی جنگلی بہنوں کو وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ بھائی آپ کب آ رہے ہیں؟ اشل کی آواز موبائل میں سے گونجی تھی۔ اس نے کان سے موبائل سائیڈ کر لیا تھا کیونکہ اس کی آواز بہت تیز تھی۔ اچھا ہوا کیا ہے؟ دونوں چپ اب۔ قازان شاہ نے غصے سے دونوں کو کوچا کروا دیا۔ بھائی آپ نے اس چوہی کی کال اٹھا لی، دعا نے افسوس سے کہا تھا۔ خاموش اب، آواز نہ آئے، اور بتاؤ کیا ہوا ہے؟ قازان شاہ نے دعا کے بولنے پر کہا تھا۔ بھائی اشل نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ اشل تم نہیں، پہلے دعا چھوٹی ہے تو اس کی بات سنوں گا میں، قازان شاہ نے اشل کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی میں نہیں کر رہی پھر بات، اشل نے غصے سے اپنے پاس پڑا کوشن پھینکا تھا۔ خاموش۔ کال کاٹی تو میرا پتہ ہے تم دونوں کو، اب اپنا اپنا مسئلہ بتاؤ، قازان نے پھر سے انہیں ڈانٹا۔ بھائی میں ڈرائنگ کر رہی تھی اور اس چوہی نے میری ڈرائنگ پر پانی پھیر دیا۔ دعا کی دکھ بھری آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ اشل تم نے دعا کی ڈرائنگ خراب کی ہے، قازان نے دونوں موبائل کان سے لگائے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی پہلے اس نے میری کافی میں مرچیں ڈالی تھیں، اشل نے بھی اپنے حق میں کہا تھا۔ دعا کیا تم نے اشل کے کافی میں مرچیں ڈالی تھیں؟
کازان شاہ وہاں سے نکل کر کھلے آسمان میں آ گیا تھا۔ بھائی وہ میں کچن میں گئی، مجھے مرچیں نظر آئیں تو میں نے سوچا اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اس چوہی کی کافی ہے، دعا نے فوراً وضاحت کی تھی۔ اس کی بات اشل کو بھی سنائی دی تھی۔ کازان شاہ نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ بھی موبائل سے ہی کیوں؟ کیونکہ دونوں ہاتھ میں تو موبائل تھے۔ ہر بار کی طرف شرارت اس کی مچھر بہن کی ہی تھی۔ بھائی وہ مجھے چوہی بول رہی ہے اور آپ خاموش۔ میں اس مچھر کو تو ابھی مسلوں گی، اشل نے زور سے کہا تھا۔ بس بس، اب اگر تم دونوں بولے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں رات کو آؤں گا، بات ہوگی، کازان نے اب کی بار اپنا ضبط ختم ہوتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اس وقت صحیح لوکیشن ڈھونڈ رہی تھی ٹک ٹاک بنانے کی، اس لیے لوکیشن ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہ نیچے آ گئی تھی۔ اسے یہ لوکیشن بہت پسند آئی تھی اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ابھی موبائل ہی نکالا تھا کہ ویٹر کھانا رکھ کر گیا تھا۔ ایکسکیوز می، نور نے ویٹر کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ویٹر مڑ کر آیا تھا۔ میں نے کھانا نہیں منگوایا، نور نے اسے دیکھ کر کہا۔ لیکن میم، ہمیں اسی ٹیبل کا آرڈر آیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ پہلے تو نور نے اگنور کیا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا کہ ساری کی ساری ڈشز اس کی من پسند تھیں۔ اس نے پہلے تو کھانے کی بہت ساری سنیپس بنائی تھیں اسٹوری لگانے کے لیے اور پھر کھانے لگی تھی۔ وہ بہت کیوٹ انداز میں کھا رہی تھی۔ ایک نوجوان ہوبرو مرد اس کے آگے آ کر رکا تھا اور اسے کھاتا دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں اس کو حیرانی سے دیکھ بھی رہا تھا۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ اس لڑکے کو خود کو تکتا دیکھ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس کے وجود پر نظر پڑتے ہی بڑھی تھی اور آنکھوں میں ہوس تھی۔ ارے ارے کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے آرام سے کھائیں، امتیاز شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یہ آپ کا کھانا، مطلب مجھے پتہ نہیں کیسے، اور جب اسے پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کیا بول رہی تھی۔ ارے ارے کیا ہو گیا ہے، امتیاز شاہ نے اس کے وجود کو دیکھ کر بول رہا تھا، پر نشانی میں اس کے نشیب و فراز اوپر نیچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہوس بڑھی تھی۔ نور بنا کچھ بولے وہاں سے بھاگی تھی۔ امتیاز شاہ نے بھی اس کے پیچھے جانا چاہا تھا، لیکن سامنے سے کازان شاہ کو دیکھ کر قدم رک گئے تھے۔ نور جلدی میں بھاگ رہی تھی، کازان موبائل میں بزی تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ہیل پہنے ہونے کی وجہ سے نور بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ آگے کو زمین کے بل گر سکتی تھی، لیکن کازان شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گرنے سے روکا تھا۔ اس کا موبائل نیچے زور سے گرا تھا۔ اس کے منہ پر اس کے بال آ گئے تھے۔ اس کی واہیات ڈریسنگ دیکھ کر کازان شاہ نے اس کے وجود پر دوسری نظر ڈالنے کی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنے کزن کو دیکھ رہا تھا۔ امتیاز شاہ اس کا کزن تھا، اس کی خالہ کا بیٹا۔ وہ اس کے تمام تر حرکتوں سے واقف تھا۔ اگر ابھی یہ لڑکی اس طرح بھاگ رہی تھی تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی اس کی ہی غلطی ہوگی، کازان شاہ نے اسے سیدھا کہا، اور بنا اس کی طرف دیکھے وہ امتیاز شاہ کی طرف بڑھا تھا۔ نور بھی وہاں سے فوراً چلی گئی تھی۔ اس نے ایک نظر مڑ کر کازان شاہ پر ضرور ڈالی تھی۔ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی اس مغرور شخص کا حسن دیکھ کر، اور اس کی ہیزل رنگ کی آنکھیں، واللہ اس کے بکھرے ہوئے بال اسے اور پرکشش بنا رہے تھے۔ سفید رنگت پر سیاہ جینز پینٹ اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کازان شاہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بیٹھ گیا تھا۔ میری ایک میٹنگ تھی، اسی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا تم بھی یہاں ہو، امتیاز شاہ بہت ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیونکہ جو میٹنگ
میٹنگ آج کل وہ کرتا پھر رہا تھا، وہ سب اسی کی وجہ سے تو تھا۔ وہ لڑکی کیوں بھاگی تھی؟ نور کی بات پر کازان شاہ کے چہرے کے نقوش تنے تھے، لیکن وہ پھر بھی جاننا چاہتا تھا۔ مجھے کیا پتا، وہ تو یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، میں نے بات کی، وہ ڈر گئی۔ امتیاز شاہ کی نظر اب وہاں رکھے اس کے بیگ اور فون پر تھی جو کہ وہ بھول کر گئی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں کازان شاہ نے بھی دیکھا تھا۔ اس کی گھٹیا حرکتوں اور سوچ سے وہ ہمیشہ واقف تھا، لیکن اپنی امی جان کی وجہ سے خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ ٹھیک، تم کھانا کھاؤ، میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، میں نکلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیبل سے وہ بیگ اور موبائل اٹھایا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ سالا ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، امتیاز شاہ اس کے جانے کے بعد اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر مارتا ہوا بولا۔ اور کیا ہی ہو جاتا، موبائل کو چھوڑ جاتا بس۔ کازان شاہ کو سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے کہا تھا، کہاں تھی تم، اور یہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ مریم جو کہ کب سے نور کو کیک کٹنگ کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، اسے اپنی سانسیں بحال کرتا دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں، بس نیچے سے آئی ہوں تو سانس پھول گیا ہے، نور نے اس کی طرف دیکھ مصنوعی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اچھا تم ریلیکس کرو، پانی پیو، ہم بعد میں کیک کاٹ لیں گے۔ نور نے اسے وہاں پڑی کرسی پر بٹھایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں مریم، تم چلو کیک کٹ کرتے ہیں، نور نے مسکراتے ہوئے پھر سے کہا تو مریم بھی مان گئی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اڑتا ہوا کشن اس کی طرف آیا تھا۔ اس نے اسے کیچ کیا اور سامنے جا کر منظر دیکھا جہاں اس کی دونوں بہنیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا، لیکن وہ لڑائی میں کبھی کبھی اسے بھی اگنور کر دیتی تھی۔ بائی، دعا نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ بائی آپ نہ جایا کریں، یہ چوہی مجھے پھر بہت تنگ کرتی ہے، دعا نے اس کے سینے سے لگے بہت لاڈ سے کہا تھا۔ اب ہٹ بھی جاؤ مچھر، مجھے میرے بھائی سے ملنا ہے، ایشل نے اب اسے گھورا تھا۔ وہ پر بات ایسے ہی کرتی تھی لیکن کازان شاہ کے سینے سے لگ جاتی تھی، پھر دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اوئے تجھے کتنی بار کہا ہے، کازان بھائی صرف میرے بھائی ہیں، تیرے نہیں، نور نے اسے غصے سے دیکھ منہ چڑھایا۔ بھائی دیکھ لیں، آپ کیسے بات کر رہی ہے، بڑی ہوں میں اس سے، ایشل نے اسے کہنے کی بجائے ڈائریکٹ کازان سے شکایت لگائی تھی۔ دعا بیٹا، بری بات ہے، بڑی ہیں وہ آپ سے، لڑائی مذاق اپنی جگہ، لیکن آپ اسے ایسے مخاطب نہیں کر سکتی، کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا تھا جو کہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، پیچھے ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی اسے بولے نا، اب ہو جائے پیچھے، مجھے جلن ہو رہی ہے، ایشل نے دعا کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی دیکھ لیں، یہ مجھے گھور رہی ہے، کازان شاہ اسے پیچھے نہ کر دے اس لیے وہ فوراً بولی تھی۔ کیوں ایشل، آپ میری پرنسس کو گھور رہی ہیں، کازان شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی پھر بات نہیں کروں گی، بھائی لگے رہیں اپنی اس مچھر کے ساتھ، ایشل کہہ کر جانے لگی تھی، کازان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈرامے نہ کرو میری مچھر کی چوہی، کازان شاہ نے دعا کو پیچھے کر دیا تھا، اب کی بار دونوں نے اسے گھورا تھا۔ مجھے کیا ایسے دیکھ رہے ہو، تم دونوں نے خود ہی تو ایک دوسرے پر نام رکھے ہیں، کازان نے لا تعلقی کے ساتھ کندھے اچکائے تھے۔ بھائی کی جان، کازان شاہ نے ایشل کو مخاطب کرتے اپنی باہیں کھولی تھیں۔ ایشل فوراً اسے اس کی باہوں میں آ کر سموئی تھی۔ بھائی میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا، کیونکہ آپ کی یہ چوہی مجھے ایک پل سکون نہیں لینے دیتی، میں نے نہیں رہنا اب اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں، ایشل نے کازان شاہ سے پیچھے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا، ایشل کا ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس کی عمر 19 سال تھی، اور دعا ابھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی عمر 17 سال تھی۔ دونوں ہی خوبصورتی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی، اور پھر کازان شاہ کی تو جان بستی تھی اپنی دونوں بہنوں کے اندر۔ تو میں کون سا مر رہی ہوں تمہارے ساتھ کمرہ شیئر کرنے میں،
دعا رات میں ڈر جاتی تھی، اس لیے ابھی تک ان کے کمرے میں ساتھ ساتھ تھے۔ بس خاموش، اب میں امی جان سے ملنے جا رہا ہوں، کدھر ہے وہ؟ قازان شاہ نے ان کو پھر سے لڑتا دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے بھائی، آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، اشل اس سے پیچھے ہوتی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں بھی جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، کل اٹھنا بھی ہے یونیورسٹی اور کالج کے لیے۔ میں امی جان سے مل کر آتا ہوں، اس نے مسکرا کر ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی بھائی، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ اب جاؤ، قازان شاہ نے ہنستے ہوئے انہیں جانے کا کہا تھا، لیکن وہ دونوں سر جھکا کر کھڑی تھیں۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ قازان شاہ ان دونوں کے جھکے سر دیکھ کر بولا تھا۔ بھائی، اس نے میرے بیڈ پر پانی گرا دیا، دعا نے اشل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بھائی، شروع اس نے کیا تھا، اس نے جان بوجھ کر میرے بیڈ پر ٹماٹر کاٹ کر پھیلا کر رکھ دیے، اوپر سے چادر ڈال دی تھی، اشل نے اس کے بولنے پر فوری بولا تھا۔ نہ جانے کب بڑی ہوگی تم دونوں۔ یہ آواز ان کے پیچھے سے آئی تھی۔ شور کی آواز پر سعدیہ بیگم بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ قازان شاہ فوراً ان کی طرف بڑھا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ دیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ لو یو امی جان، آپ کو بہت مس کیا میں نے۔ کہیں بھی وہ جاتا تھا ہمیشہ واپس آ کر اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسہ لے کر انہیں سینے سے لگا کر وہ یہ الفاظ ضرور ادا کرتا تھا۔ جانتی ہوں میرا شہزادہ، وہ بھی اس کے سر پر محبت سے لب رکھتی بولی تھی۔ قازان شاہ انہیں لے کر آیا تھا اور صوفے پر بٹھایا۔ تم دونوں جا کر گیسٹ روم میں سو جاؤ آج کی رات، قازان شاہ نے ان کے جھکے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا تھا۔ بھائی، وہ اشل نے کچھ کہنا چاہا، سعدیہ بیگم نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ قازان، انوشے آئی ہوئی ہے۔ سعدیہ بیگم کی بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ اب غصے نے لے لی تھی۔ امی جان، کتنی بار کہا ہے آپ سے، اگر وہ کچھ گھنٹوں کے لیے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ وہ جوان بچی ہے، اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ قازان نے سخت الفاظ استعمال کرنے سے اسے روکا تھا۔ بھائی، بچی تو نہ کہیں، آپ کو پسند کرتی ہے۔ دعا کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی، اس لیے فوراً بولی تھی۔ اس کی بات پر اشل نے بھی غصے سے اسے گھورا تھا۔ اسے قطعاً ایسے بھابھی نہیں چاہیے تھی جو کہ اس کے بھائی کی دولت پر مرتی تھی۔ قازان، وہ بچی ہے، اور تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ ہماری حویلی میں بس تم ہی تو ہوتے ہو۔ سعدیہ بیگم پریشان ہوئی تھی۔ قازان شاہ ہمیشہ اس چیز کے خلاف تھا، اس کا نہ کوئی میل کزن یہاں آئے رہنے کے لیے اور نہ ہی فیمیل۔ اگر میل کزن آتے تو اس کی بہنوں کو مسئلہ ہونا تھا حویلی میں اٹھنے بیٹھنے، پہننے اوڑھنے میں، اور لڑکیاں اسے ویسے بھی پسند نہیں تھیں، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا اس کی کوئی لڑکی کزن بھی آ کر یہاں رہے۔ امی جان، میں بھی تو لڑکا ہوں، اور آپ تو جانتے ہیں نا، پھر اس کا وہ فضول سا سنگار بھی تو میرے لیے ہوتا ہے نا، جان بوجھ کر دوپٹہ نہ لینا، فٹنگ والے کپڑے پہننا، اور مجھے یہ سب پسند نہیں۔ قازان شاہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اگر میں کہوں اس سے شادی کر لو؟ سعدیہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ بالکل نہیں امی جان، آپ صرف اس لیے ایسا چاہتی ہیں تاکہ آپ کی بہن کی بیٹی حویلی آئے، اشل فوراً اسے بولی تھی۔ امی جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ قازان شاہ نے ان کی ہتھیلی پکڑ کر چومی تھی۔ لیکن بھائی، اشل نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے اسے خاموش کروا دیا۔ جاؤ میرا بچہ، فریش ہو کر آ جاؤ، سعدیہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ امی جان، کیا ہو گیا ہے؟ ایک ہی تو بھائی ہے ہمارا، بھابھی ہماری پسند کی آئے گی۔ اشل فوراً سے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ میں تمہاری خالہ کو زبان دے چکی ہوں، سعدیہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا۔ اور اگر میں کہوں بھائی کسی کو پسند کرتے ہیں، ان کی پسند کا بھی خیال نہیں کریں گی؟ اشل نے سعدیہ بیگم کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ اپنی فضول باتیں اپنے پاس رکھو اور جا کر سو جاؤ، اب رات بہت ہو گئی ہے۔ سعدیہ بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ ان دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا خیال ہے پھر، بھابھی تو ہماری جیسی ہی آئے گی، بالکل سیدھی سادی، دعا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس چالاک لومڑی کا تو بس اب کوئی پول باہر نکالنا ہے، اشل نے کہا۔ انوشے کو بھگانے تک ہم دونوں دشمن ہیں، پھر بعد میں دوست بن جائیں گے، کیسا؟
دعا نے ہاتھ آگے کیا تھا۔ بالکل دشمن، ایشل نے بھی ہاتھ ملایا تھا۔ اب یہ بتا سونا کدھر ہے؟ دعا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسی انوشے چڑیل کے کمرے میں چل، ایشل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور دونوں گیسٹ روم کی طرف چلی گئیں۔ تم دونوں کیا کر رہی ہو یہاں؟ دروازہ بجنے پر اس نے دروازہ کھولتے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ یہ سوال تو ہمیں تم سے پوچھنا چاہیے، تم کیا کر رہی ہو ہماری حویلی میں؟ دعا اسے پیچھے کرتی اندر داخل ہو چکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے اور تم دونوں اندر کیوں آ رہی ہو؟ انوشے انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی اور اب تو اسے یہ خوف بھی کھا رہا تھا کہ جہاں یہ دونوں ہوں وہاں کوئی فساد نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ آج ہم روم میں سوئیں گی۔ ایشل فوراً سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ تمہارے اپنے کمرے جو ہیں۔ انوشے اس کے پاس بیڈ پر آئی تھی۔ پہلی بات تو یہ، ہمیں آپ کہہ کر بلاؤ کیونکہ ہمارا بھائی ہمیں آپ کہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں جا کر تم سو جاؤ، یہاں تو ہم دونوں ہی سوئیں گی۔ دعا بھی ایشل کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں تم، وہ ابھی کچھ کہتی کہ دعا بول پڑی تھی پھر سے۔ خاموش بیبی، ابھی سمجھایا ہے نا آپ کہہ کر بات کرو۔ یہ مت بھولو ہماری حویلی میں کھڑی ہو۔ دعا اس کے مقابل آئی تھی۔ آپ دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، انوشے نے اب کی بار ان دونوں کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں تم جا کر سو جاؤ، ایک بیڈ پر پانی ہے، دوسرے پر ٹماٹر، اب تمہاری مرضی ہے۔ یہاں صوفے پر سونا ہے کہ یہ وہاں ان بیڈز پر؟ ایشل نے اپنے ناخنوں پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ بہت جلد تم دونوں کو تمہاری اصلیت دکھاؤں گی کیونکہ خالہ تو امی سے وعدہ ہی کر چکی ہیں میری اور کازان کی شادی کا۔ انوشے نے انگلی دکھائی تھی۔ دعا جو اس کے سامنے کھڑی تھی اس کی انگلی پکڑ لی۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا انوشے باجی، بائی کے لیے دلہن ہم خود دیکھیں گے، دعا نے کہہ کر اس کی انگلی مروڑ دی۔ انوشے نے چیخنا چاہا تھا لیکن ایشل نے پیچھے سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ زیادہ بڑے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بائی کی شادی تم سے تو کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم، ایشل نے اس کے منہ پر ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں درد سے بھیگ گئی تھیں اور اپنی انگلی پکڑ کر جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ دعا سو جاؤ، کل کالج بھی جانا ہے، ایشل نے دعا سے کہا جو کہ مسکرا کر اب انوشے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے چوہی، دعا آ کر ایک سائڈ لیٹ گئی اور اپنے ہر بلینکٹ لیا۔ کل کے لیے تیار ہو مچھر، ایشل نے اسے دیکھ آہستہ سے کہا تو دونوں ہائی فائی کر کے زور سے ہنسی تھی۔ ان کے ہنسنے پر انوشے سے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں دوپٹے سے صاف کی تھیں۔ یار پلیز اٹھ کر لائٹ بند کر دو، ایشل اسے یوں بیٹھا دیکھ کر بولی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور لائٹ بند کر دی۔ رات بھر اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ سعدیہ بیگم کی باتیں اس کے دماغ میں تھیں۔ وہ کیسے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتا تھا، جس لڑکی کا وجود اسے اپنے ارد گرد تو کیا حویلی کے کسی بھی کونے میں برداشت نہیں تھا، وہ کیسے اس سے شادی کر لیتا؟ اوپر سے سب سے زیادہ جو بات اسے ناپسند تھی اس کی وہ تھا اس کا اپنے جسم کی نمائش کروانا باہر۔ وہ خود کو چادر سے ڈھک لیتی تھی لیکن اس کے سامنے جان بوجھ کر فٹنگ والے کپڑے پہنتی تھی۔ کیا وہ اس کے لیے نامحرم نہیں تھا؟ کیا دولت انسان کو اتنا گرا دیتی ہے؟ اس نے افسوس کیا تھا ان سب پر۔ وہ اٹھ کر فریش ہو کر جم جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت دن ہو گئے تھے اسے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ وہ اٹھا تو اس کی نظر بیگ اور موبائل پر پڑی تھی۔ یہ سب چیزیں اسی لڑکی کی تھی جس کو اس نے ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا کیونکہ جیسے واہیات کپڑے اس نے پہنے تھے اس کے بعد تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ڈریسنگ سے وہ بیگ اٹھایا تھا اور کھول کر دیکھا تھا جس میں آدھا تو میک اپ کا ہی سامان تھا لیکن ساتھ میں اس کے کچھ ڈاکیومنٹس بھی تھے۔ یہ اس کا واحد بیگ تھا جس میں وہ اپنی ساری چیزیں رکھتی تھی اور یوز تب ہی کرتی تھی جب ڈریس کے ساتھ میچ ہو جائے اور اسے یہ بہت زیادہ پسند بھی تھا۔ لیکن کل جلدی جلدی میں اس نے یہ ساری چیزیں نہیں نکالی تھی اور ایسے ہی اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں ڈال کر لے آئی تھی۔ کازان شاہ نے اس کے ڈاکیومنٹس دیکھے تو حیران ہوا تھا۔ اس کے فادر کا نام، اور جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا مزید حیران ہو رہا تھا۔ نور الایمان، وہ کیسے یہ نام بھول سکتا تھا؟ اس نے خود ہی تو اس کا نام رکھا تھا۔ آج تک کہاں بھول پایا تھا اس پھول سی گڑیا کو؟ اسے آخری بار تب دیکھا تھا جب وہ 1 سال کی تھی اور آج اسے ایسے نہیں نہیں، وہ میری نور نہیں ہو سکتی، نہیں، کیسے؟
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے اس کے بیگ میں مزید کچھ تلاش کرنا چاہا، اسے نہیں ملا تھا۔ اب اس نے اس کا موبائل اٹھایا تھا، موبائل کھول کر دیکھا تو مزید دھچکا لگا تھا، جو شاید یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب سچ نہ ہو، وہ سب سچ تھا۔ اس کے وال پیپر پر شہزاد ملک کے ساتھ پکچر دیکھ کر وہ کیسے اس شخص کو بھول سکتا تھا جس نے صرف پیسوں کے لیے اپنے پر جان نثار کرنے والے دوست کو ہی ڈس دیا تھا۔ نور الایمان، تمہیں میری قید میں آنا ہوگا اب۔ قازان شاہ کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھیں۔ ماضی کی تلخ باتوں کو یاد کر تم بتاؤ کام پورا کر کے آئی ہو نا؟ اشل نے دعا کو دیکھ کر کہا جو کہ ابھی گیسٹ روم سے نکلی تھی۔ ہاں ہو گیا ہے، اب بس جلدی سے چلو، تیار ہونا ہے۔ دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ دونوں اوپر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اب آئے گا مزہ جب وہ خود کو دیکھ کر ہی ڈرے گی، چڑیل۔ دعا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کچھ زیادہ تو نہیں کر دیا تھا نا؟ اشل نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ اس نے چہرے کی ہنسی بتا رہی تھی کچھ زیادہ ہے تو دیکھ لے گی خود ہی تھوڑی دیر میں، دعا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے جب گیسٹ روم سے انوشے کی چیخنے کی آواز آئی تھی۔ دعا اور اشل ایک دوسرے کو دیکھ مسکرائی۔ انوشے، یہ چہرے پر کیا کیا ہے؟ سعدیہ بیگم اسے بھاگتے دیکھ بولی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھیں۔ دعا اور اشل اس کی شکل دیکھ کر بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک کر بیٹھی تھی۔ قازان شاہ نے بھی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہنسی تو اسے بھی آ رہی تھی لیکن دوسری نگاہ اس پر ڈالنے کی غلطی نہیں کی تھی کیونکہ وہ بغیر دوپٹے اور چادر کے تھی۔ اشل، اسے اپنی چادر دے کر آؤ۔ قازان شاہ اشل کو ناشتے میں مگن دیکھ کر بولا۔ جی بھائی۔ اشل اٹھی تھی، اس نے اپنی چادر اتار کر اس کے وجود پر دے دی تھی اور اپنا عبایا کا دوپٹہ اچھے سے لیا۔ خالہ، وہ اندر چوہا میرے منہ پر بیٹھا ہوا تھا، انوشے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اوف، اوہ، تو یہ چہرے پر جو یہ لال لال نشان ہے، کہیں چوہے نے تو نہیں کاٹ لیا؟ دعا بھی کھڑی ہو کر اس کے پاس آئی تھی۔ قازان شاہ تو بس اپنے ڈرامے باز بہنوں کو دیکھ رہا تھا، سب کچھ کر کے یوں انجان بنی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ نشان؟ کیسے نشان؟ انوشے نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے تھے۔ انوشے بیٹا رو تو نہیں؟ سعدیہ بیگم نے اس کا رونا دیکھ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ویٹ، اشل نے اپنا موبائل نکال کر اس کی پکچر بنا کر اس کے آگے کی تھی۔ انوشے تو خود کو دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت سے لال نشان تھے۔ اس کی بات پر قازان شاہ نے اپنی ہنسی کو ضبط کیا تھا۔ اسے اپنی بہنوں کا یہ کارنامہ بہت پسند آیا تھا۔ نہیں پتا نہیں کون ہے، ہم پر تو یقین نہیں، امی پر تو ہے نا، ان سے پوچھ لو۔ دعا نے اسے گھورا تھا۔ انوشے نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا جس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی شکل ہر اتنے کانٹے کے نشان، وہ فوراً واپس سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ بھائی کالج ڈراپ کر دیں، دعا فوراً ہی آ کر بولی تھی۔ اگر ابھی جا کر اس نے منہ دھو لیا تو سعدیہ بیگم نے ان دونوں کو چھوڑنا نہیں تھا۔ ہاں چلو، قازان شاہ اپنے ہاتھ صاف کرتا بولا تھا۔ ان دونوں نے سعدیہ بیگم کو خدا حافظ کہا۔ قازان شاہ نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور پھر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، سعدیہ بیگم نے محبت سے کہا۔ قازان شاہ بھی اسے خدا حافظ کرتا انہیں ڈراپ کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے واش روم میں آ کر منہ دھویا تھا۔ منہ دھونے سے اس کا منہ ذرا لال ہو گیا تھا کیونکہ جو لپسٹک دعا نے یوز کی تھی اس کے چہرے پر نشان بنانے کے لیے وہ بہت ہی اچھے برانڈ کی تھی جو اتنی جلدی نہیں اترتی تھی، اسی لیے اس کے چہرے پر اترنے کی بجائے وہ پھیل رہی تھی۔ اب اسے سارا قصہ سمجھ آیا تھا۔ لپسٹک اس کے پورے چہرے پر پھیل گئی تھی اور اسے اور خوفناک بنا رہی تھی۔ اس نے غصے سے نل بند کیا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے میک اپ ریموور تلاش کیا تھا جو کہ وہاں کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اس کا میک اپ بھی بکھرا ہوا تھا۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اسے خود ہی ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے میک اپ کھول کر دیکھا تو بس برباد، دعا نے اس کا سارا میک اپ خراب کر دیا تھا۔ لپسٹکس ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ تو میک اپ کا سامان تھا بھی نہیں۔ اس کی نظر پھر ڈسٹ بن پر پڑی۔ اس کی آدھی سے زیادہ میک اپ خراب کر کے ڈسٹ بن میں ڈالی گئی تھی۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں دونوں کو، بس ایک بار قازان سے شادی ہو جائے، ملازمہ بنا کر رکھوں گی تم دونوں کو۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ میں موجود میک اپ بھی پھینکا تھا۔ وہ واپس واش روم چلی گئی تھی، اسے اپنا خوبصورت چہرہ جو صاف کرنا تھا۔
کیونکہ اپنا چہرہ دیکھ وہ خود ہی ڈر رہی تھی۔ کلاسز کے بعد بریک میں وہ مریم کے ساتھ کینٹین پر بیٹھی تھی۔ روز کی طرح ان بھی اس نے وائٹ جینز کے اوپر وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، بالوں کی ٹیل پونی بنائی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہلکا سا میک اپ کیا تھا، لیکن اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نور بس کر دو، موبائل اور بیگ ہی تو تھا، مریم اس کا منہ بنا دیکھ کر بولی۔ نہیں یار وہ بات نہیں ہے، موبائل میں میری اتنی پیاری پیاری پکچرز تھیں، نور نے پیارا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ اف یا میرے خدایا، کہاں جاؤں میں یار، تم پکچرز کی وجہ سے منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ مریم نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ حد کرتی ہو نور، مجھے لگا بیگ میں تمہارے ڈاکیومنٹس ہیں اس لیے پریشان ہو۔ مریم نے اپنی دوست کی عقل پر ماتم کیا۔ نہیں یار وہ تو کاپی تھے، نور نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا اب موڈ ٹھیک کرو، ویسے بھی تمہاری ساری پکچرز میرے موبائل میں تو ہیں ہی۔ مریم نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے تو پہلے نہیں بتا سکتی تھی، میں صبح سے یہی تو بول رہی ہوں۔ نور نے اس کی پشت پر تھپڑ مارا تھا۔ اور ظالم عورت، مریم نے اپنی کمر پر ہاتھ لے جا کر سہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا نا اب کچھ منگوا بھی لو۔ نور نے اس کی بات اگنور کر کے اپنی بات آگے رکھی تھی۔ میں تو تمہارے انتظار میں ہوں، مریم نے اسے گوری سے نوازا تھا۔ ایسے نہ دیکھو اور منگواؤ، نور نے اسے غصے سے دیکھا۔ اسکول یونیفارم میں بالوں کی پونی بنائے وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نور اس کے کپڑوں میں تھی کہ اسکول کے پرنسپل سے اس کے بابا کی بہت بھی دوستی اور ڈیلز چل رہی تھیں، اس لیے اسے کچھ بھی الاؤ تھا۔